ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان میں سیاسی ہلچل کا دور رواں دواں ہے اور اس میں مزید جوش آ جاتا ہے جب یہ چلتا ہے پتہ ہے کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ بھی سیاست کے اندر آ گئے یا سیاسی پروٹیسٹ کا حصہ بن رہے ہیں. اس سے پہلے وہ 2 پروٹیسٹ کر چکے ہیں. ان کے ناقدین کے نزدیک وہ ان پروٹیسٹ سے وہ نتائج حاصل نہیں کر سکے جس کے لیے طاہر القادری صاحب آئے تھے. پہلا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دور میں ہوا, دوسرا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے دور میں ہوا, اور اب قادری صاحب دوبارہ پاکستان تشریف لے آئے ہوئے ہیں اور وہ دھرنے دینے جا رہے ہیں پیناما لیکس کے معاملے کو لے کے. منہاج القرآن میں جن لوگوں کی اسٹیٹ پولیس پنجاب پولیس کی گولیوں سے فائرنگ میں ہلاکتیں ہوئیں ان کو لے کر, اور دنیا نیوز کو اعزاز حاصل ہے اور ہمارے پروگرام کو اعزاز حاصل ہے کہ ہم وہ واحد پروگرام واحد چینل جس نے اس رپورٹ کو منظر عام پر لے کے آئے جو حکومت پنجاب ابھی تک دبا کر بیٹھی ہوئی ہے, جس کے متعلق سٹے پر سٹے لیے جا رہے ہیں کورٹ کے اندر, رائٹ ٹو انفارمیشن نہیں دیا جا رہا. میں بات کر رہا ہوں ثانیہ مولٹون کی وہ رپورٹ جس میں جسٹس باقر نجوی صاحب نے, میں نے خود پڑھا اس کو اور میں نے لوگوں کو بتایا اسی پروگرام کے پلیٹ فارم سے, اسی چینل کے پلیٹ فارم سے, کہ جو لوگوں کو مارا گیا وہ کہا گیا کہ یہ تاریخ انسانی کا ون آف دا موسٹ ورس کرائم تھا ہیومینٹی کے اگینسٹ. اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات کی کنٹرڈکشنز, ان پہ انڈائریکٹلی مبینہ طور پر الزامات لگائے ہیں, اپنی آبزرویشنز کے اندر وزارت قانون پر الزامات لگائے ہیں جسٹس باقر نجوی نے, اور یہی وہ شاید وجوہات جن کی وجہ سے پنجاب حکومت ابھی تک وہ رپورٹ باہر نہیں نکال رہی. ہمارے ساتھ آج موجود ہے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ کیا کریں گے اب کی دفعہ جو آئیں. اور ایک بڑا اہم سوال جو ہے کہ طاہر القادری صاحب نے بھی نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دینے کے متعلق ریفرنس پیش کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. طاہر القادری صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت کلوز تعلق رہا ہے, بڑے دہائیوں کا تعلق ہے. تو ہم جاننا چاہیں گے ضرور ان سے کہ کیا آج وہ ان کو صادق الامین نہیں سمجھتے, یا جب ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے تب بھی نہیں سمجھتے تھے, لیکن پھر کس مصلحت کے تحت ان کے ساتھ تھے. طاہر القادری صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے. یہ سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہی کرنا ہے کہ آپ نے جو ریفرنس دائر کیا ہے نواز شریف صاحب کی اہلیت کے خلاف, آپ ان کو جو ہے صادق الامین نہیں سمجھ رہے, کیا یہ آپ کا آج پیناما لیکس کے بعد موقف ہے کہ صادق الامین نہیں رہے پرائم منسٹر, یا جب آپ کے ان سے تعلقات بڑے گرم جوشانہ تھے ان کے والد صاحب کے ساتھ تب سے یہ موقف ہے آپ کا؟ نہیں, دیکھیے ہر آدمی اپنی زندگی میں ارتقاء کے مرحلوں سے گزرتا ہے. کامران شاہد, آپ کا سوال اہم ہے. کبھی کوئی شخص پرائمری میں ہوتا ہے, کبھی پھر مڈل پاس کرتا ہے, کبھی میٹرک, کبھی انٹرمیڈیٹ, کبھی گریجویشن, کبھی ماسٹرز. ہر دور کے زندگی کی ہر عمر کے حالات الگ ہوتے ہیں اور ان حالات کے نتیجے میں اس کی شخصیت کے جدا جدا پہلو اپنے طور پہ سامنے آتے ہیں. نئے نئے ماحول اور مراحل میں جو انسان داخل ہوتا ہے, ماحولیاتی اثرات بڑھتے ہیں, سیاسی اثرات بڑھتے ہیں, کاروباری اثرات بڑھتے ہیں, انٹریکشن بڑھتا ہے, تو شخصیت میں تبدیلیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. بہت سے گوشوں کی خبر جو پہلے نہیں ہوتی تو بعد میں ہوتی ہے. لہٰذا 80s کے زمانے میں جب یہ لوگ میرے ساتھ تھے تو آج کے دور کے نواز شریف اس دور کے نواز شریف سے 360 ڈگری مختلف ہیں. 360 ڈگری زمین آسمان کا فرق ہے. سر کیسے, تھوڑا بتائیے ڈاکٹر صاحب. وہ دور ان کا سیاسی دور نہیں تھا. دیکھیے وہ دور چونکہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا تو جنرل ضیاء الحق نے انہیں ان کا بیج بویا سیاست میں اور اسٹیٹ اوے ان کی اپوائنٹمنٹ کی ایز منسٹر فائنانس پنجاب کی. تو ان کی نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ تھی, نہ کوئی جماعتی بیک گراؤنڈ تھی, تو پولیٹیکل ورکر ہی نہیں تھے. یہ تو جنرل غلام جیلانی نے, بلکہ انہوں نے کیا دریافت کیا, ان کو جنرل ضیاء الحق نے خود دریافت کیا تھا 1980s کے قریب جب وہ UAE میں دورے پر گئے تھے اور میاں شریف صاحب ان کے والد محترم اور یہ لوگ دبئی شفٹ ہو گئے ہوئے تھے. وہاں انہوں نے سٹیل مل لگائی تھی. تو جنرل ضیاء الحق صاحب کی ان سے براہ راست ملاقات ہوئی تھی وہاں, اور ملاقات ہونے کے بعد انہوں نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بھٹو صاحب نے 1970 میں بڑی زیادتی کی, پوری سٹوری سنائی. تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے انہیں کہا کہ آپ واپس آ جائیں اور مجھے ایک لمبی تفصیل بنا کے دے دیں. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے کسی اور ذریعے سے نہ پڑھا ہوا ہے نہ سنا ہوا ہے, براہ راست ان کے منہ سے جو معلومات مجھے ملی ہوئی ہیں میں اس شہادت پہ کہہ رہا ہوں. تو آپ واپس آ جائیں نواز شریف صاحب کے منہ سے. اور پھر آپ کو ملے بھی واپس.
نہیں ان کے والد محترم نے محترم میاں محمد شریف صاحب مرحوم کے منہ سے۔ والد محترم، ٹھیک۔ تو پھر یہ واپس آئے، انہوں نے ان کو ملیں بھی واپس دے دیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان بھی لکھ کے دے دیں، وہ نقصان بھی پورا ان کو ادا کر دیا، اور پھر کہا کہ 1970 سے لے کے 80-81 تک اگر آپ کی ملیں برقرار رہتی، نیشنلائز نہ ہوتی، تو پر ایئر کتنا نفع ہوتا اس کو بھی کیلکولیٹ کر دیں۔ تو انہوں نے 12 سال کا نفع پر ایئر جو پروجیکٹڈ پروفٹس ہوتے ہیں وہ بھی بنا کے دے دیے، تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے وہ پیسے بھی ان کو دے دیے، ملیں بھی واپس دے دیں، پروفٹس بھی واپس دے دیے، لاس بھی واپس دے دیا، اور پروجیکٹڈ پروفٹس 10-12 سال کے بھی ان کو واپس دے دیے۔ تو یعنی اگر 100 کا نقصان تھا تو 100 کے بدلے ان کو 10,000 دے دیے، یہ واپس آ گئے، اور ساتھ کہا کہ آپ کے بیٹے کو وزیر بھی بنا دیتا ہوں۔ تو جنرل غلام جیلانی صاحب کو کہہ کے تو منسٹر فائنانس بنا دیا۔ یہ بات جو آج کامران شاہد آپ کو بتائی ہے، یہ آپ کے آج کے پروگرام کا اعزاز ہے کہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ ان کی داستان کا یہ حصہ پبلک تک جا رہا ہے۔ یہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا سوائے ان کو، خود ان کے یا ان کے بڑے قریبی لوگوں کو، اعزاء اقارب یا متعلقین دوست احباب کو پتہ ہوگا۔ میں تو میاں شریف صاحب محترم اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، انہوں نے خود جو کچھ ساری داستان سنائی ہوئی ہے تو خود مجھے بتایا، تو انہوں نے پھر ان کو دریافت کیا، یہ واپس آئے، انہوں نے ان کو پھر پنجاب میں منسٹری فائنانس کی دی۔ تو پولیٹیکل دور تو تھا نہیں، مارشل لاء کا دور تھا، تو مارشل لاء نے ان کو تخلیق کیا، یہ پیداوار ہوئے، جنرل ضیاء الحق صاحب کی پیداوار ہوئے، پھر ان کی زیر کفالت، ان کی زیر تربیت، ان کی زیر پرورش، ان کی زیر قیادت پلتے رہے، پڑھتے رہے، سیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے ان کو بعد ازاں نومینیٹ کر دیا اور اپوائنٹ کر دیا بطور وزیر اعلیٰ، وہ ٹرم گزاری، پھر ان کی سیاسی پرورش ہوتی رہی۔ پھر انہوں نے غیر جماعتی الیکشن کروائے جنرل ضیاء الحق صاحب نے، غیر جماعتی، وہ غیر جماعتی الیکشن میں ان کو جتوا کے پھر دوسری ٹرم ان کو چیف منسٹر پنجاب بنا دیا، تو وہ ٹرم انہوں نے گزاری، اور جب وہ ٹرم گزری تو جنرل ضیاء الحق صاحب جب ان کا حادثہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر جماعتی الیکشن ہوئے، یہ پروبیبلی 1989 کی بات ہوگی میرا خیال ہے۔ پھر وہ سیاسی الیکشن ہوئے، ان سیاسی الیکشن میں پھر یہ جیتے اور پھر دوبارہ چیف منسٹر پنجاب بنے۔ یہ وہ ٹرم تھی جب محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کا کمپٹیشن تھا، اور وہ 14 سیٹ سے جیت گئیں اور پریمیئر بنی، پرائم منسٹر، اور انہوں نے پرائم منسٹرشپ کی لاٹ لوز کی اور پھر دوبارہ چیف منسٹر بنے۔ تو اس وقت جا کے ایکچول سیاست میں داخل ہوئے، اور اس پیریڈ میں جب جماعتی الیکشن آئے تو انہوں نے پیسہ انویسٹ کیا، چونکہ جنرل ضیاء الحق صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، وہ سرپرستی نہ رہی، اب براہ راست اتنے عرصے میں یہ سیکھ گئے تھے، تو پھر ان کی جو سیاست ہے وہ کاروبار کا روپ دھار گئی۔ پھر اربوں روپے انویسٹ کیے، پھر انہوں نے پیسے لگائے، پھر ایم پی ایز کو بھیجتے تھے خریدنے کے لیے نئے ایم پی ایز، اور ریٹ لگاتے تھے 6 لاکھ روپے سے 12 لاکھ روپے مسلمان ایم پی اے کا ریٹ ہوتا تھا، اور 3 لاکھ سے 6 لاکھ روپے تک نان مسلم مائنورٹیز میں کچھ ایم پی اے جیتے ہوئے تھے تو ان کا ریٹ ہوتا تھا۔ تو یہ جب پالیٹکس میں داخل ہوئے تو انہوں نے پالیٹکس پہ پیسہ انویسٹ کیا اور لوگوں کو خریدا، اور خریداری کا عمل شروع ہوا، پیسہ جھونک دیا، پورے سیاست کو بزنس اور تجارت بنا دی۔ وہاں سے اس وقت پھر ہمارا تعلق ختم ہو گیا تھا، اس لیے بعد ازاں پھر لنک چونکہ رہا نہیں۔ وہ جو پہلا پیریڈ تھا جو میں نے دیکھا ہے، یہ وہ پیریڈ تھا جب یہ پولیٹیکل کمپٹیشن کے پروسیس میں نہیں پڑے تھے، تو صاف ظاہر ہے وہ انداز اور تھا۔ جب یہ داخل ہو گئے تو تعلق ہمارا کٹ گیا اسی زمانے میں۔ مگر یہ میں نے دیکھا، آپ نے جو باتیں بتائی ہیں یہ بڑی ریویلنگ ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن 1-2 سوالات ہیں اگر آپ سے پوچھ لوں میں اسی حوالے سے۔ جی ہاں ضرور سر، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یو ای میں فرم اس وقت سٹیل مل لگائی نواز شریف صاحب کے والد صاحب نے، اور انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس زمانے میں ایک طرف تو یہ کہا گیا ہے کہ بھٹو صاحب نے ساری چیزیں ان کی لے لی تھیں واپس،
اور انڈسٹری ان کی ٹھس ہو گئی تھی, ٹھپ ہو گئی تھی, زیادتی ہو گئی تھی ان کے ساتھ. پھر یہ پیسہ ایک تو اتنا کس طرح آیا کہ اسٹیل مل باہر لگا لی میاں شریف صاحب نے, اور دوسرا یہ پیسہ پھر باہر گیا کس طریقے سے, کیونکہ اس وقت اسٹیٹ بینک کے لاز بڑے اسٹرکٹ تھے, آپ پاکستان سے باہر پیسہ لے جا ہی نہیں سکتے, تو کیا باہر سے پیسہ آیا تھا جو اسٹیل مل لگائی گئی دبئی میں اس زمانے میں؟ اب آپ کے دو سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان کو میں صرف پچھلی گفتگو کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک کویسچن چھوڑتا ہوں قوم کے سوچنے کے لیے. نواز شریف صاحب نے پوری دنیا کے سامنے پارلیمنٹ کے فلور پہ تقریر کی تھی, اور تقریر میں یہ کہا تھا کہ وہ جو ہم نے دبئی میں اسٹیل مل لگائی تھی تو اس کے بعد ہم نے اتنا لاس کیا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بڑی داستان غم سنائی تھی کہ ہم نے اتنا دھچکا کھایا, اتنا دکھ ہوا, اتنا لاس کیا, برباد ہو گئے, ملی تو زنگ آلود تھیں. آپ یاد کر لیں ان کی تقریر کے وہ پیراگراف. اب اس تقریر کے حصے کے مقابلے میں آج جو حصہ فرسٹ ٹائم میں نے ریویل کیا ہے, جس کا پاکستان کے 19 کروڑ عوام کو بھی خبر نہیں ہے, اور نون لیگ کے آج کے بہت سارے وفاقی صوبائی وزراء اور ان کے لیڈرز کو بھی خبر نہیں, یہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے سیاست میں, یہ اس وقت نون لیگ نہیں بنی تھی, اس وقت تو جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو لیگ تھی. آج قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی داستان غم سناتے ہیں. بھائی آپ کو تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے میلیں بھی واپس کر دی تھی, 12 سال کا خسارہ بھی واپس کر دیا تھا, جو پائی لکھ کے آپ نے کاغذ پہ دیا انہوں نے سارا پے کر دیا, ارب روپے, اور 12 سال کے منافع جو آپ نے پروجیکٹ کر کے لکھ کے دیے کہ اگر ملیں ضبط نہ ہوتی تو ہر سال اتنا نفع اینوال آتا, اور آتے 12 سال تک ہم اتنا سرمایہ کما چکے ہوتے, وہ بھی آپ کو سارا دے دیا, پھر وزیر اعلیٰ بھی بنا دیا. تو قوم کے سامنے اتنی غلط بیانی کر کے ایک ایسا تاریخ رخ دیا اس وقت کا کہ قوم کو گویا اپنے ہمدرد بنانا چاہا, حالانکہ اس وقت ان کی لوٹ مار شروع ہو گئی. یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. اب رہ گیا آپ کا سوال کہ دبئی کی جب وہ سٹیل مل بیچی, انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ تقریر میں یہ بھی کہا کہ وہ سٹیل مل جو دبئی کی بیچی وہ 1980-81 کے قریب بیچی تھی, اس کا سرمایہ ہے جناب اسپیکر, انہوں نے کہا تھا اسپیکر کو ایڈریس کرتے ہوئے, جس سے ہم نے جدہ کی سٹیل مل لگائی. اب یہاں رک کر میں ایک سوال کرتا ہوں, بھئی دبئی کی سٹیل مل تو آپ نے بیچی 1980-1981 میں, اور جدہ کی سٹیل مل آپ نے لگائی جب جنرل پرویز مشرف نے کو کر لیا تھا, اور آپ معافی مانگ کے درخواست لکھ کے جدہ چلے گئے تھے, وہ جا کے سن 2000 میں لگی یا اس کے بعد. دبئی کی مل بکی 1981 میں, جدہ کی مل لگی 2000 کے بعد. یہ جو 18-19 سال گزرے, یہ دبئی کی مل سے جو حاصل ہوا آپ کو سرمایہ, یہ پیسے پیدل چلتے رہے, اور پیدل چلتے چلتے دبئی سے چل کے 19 سال کے بعد جدہ پہنچے, یا ان پیسوں نے کہیں پڑاؤ بھی کیا, یا دبئی سے ڈائریکٹ جدہ گئے 19 سال میں, یا جو دبئی سے پاکستان آئے اور وایا پاکستان 19 سال کے عرصے میں جدہ پہنچے. رہے تو کہاں رہے, کس اکاؤنٹ میں رہے, آپ نے کن اکاؤنٹس میں ان کو ڈکلیئر کیا, ایف بی آر کو بتایا یا نہیں بتایا؟ آپ چیف منسٹر پنجاب تھے, آپ حکمران تھے, آپ نے ٹیکسز ان پیسوں کے دیے, قوم کو ڈکلیئر کیا, ان کا کیا بنا؟ 19 سال کے بعد آپ کے بقول وہ پیسہ یکلخت جدہ میں اپیئر ہو جاتا ہے. تو غلط بیانی کی, اس غلط بیانی کی بنیاد پر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. پھر انہوں نے اسی تقریر میں ایک اگلا حصہ بیان کیا, اور وہ کہا جناب اسپیکر وہ سٹیل مل 2005 میں 2006 میں جدہ کی بیچی, اور اس سٹیل مل سے ہم نے لندن کے فلیٹ خریدے. یہ دوسرا جھوٹ بولا. پرائم منسٹر کی اپنی تقریر, اپنا اقرار, اپنا بیان کہ جدہ کی سٹیل, پہلا حصہ تو ہو گیا دبئی سے جدہ تک غلط بیانی, پھر جدہ سے لندن تک سرمایہ. بھئی جدہ کی سٹیل مل آپ بیچ رہے ہیں 2005-2006 میں, اور لندن کے فلیٹس آپ نے خریدے تھے 1992 میں, 1993 میں, 1994 میں. تو جدہ کی سٹیل مل کے بکنے سے 10-12 سال پہلے وہ لندن کے فلیٹ خرید چکے تھے. یہ کہاں سے معجزہ ہے, کرامت ہے, کرشمہ ہے کہ جب سٹیل مل بیچ رہے ہیں 12 سال بعد, اور فلیٹ اسی پیسے سے خرید رہے ہیں 12 سال پہلے. تو یہ ان کی اپنی سپیچ ہے پارلیمنٹ کے فلور پر. کوئی بیان نہیں چاہیے الیکشن کمیشن کو,
وہ خود گواہی دے چکے ہیں. ان کے سٹیٹمنٹ کو دیکھیں, لندن کے فلیٹس کی رجسٹریشن کے کاغذات کو دیکھیں, دبئی کی مل اور جدہ کی مل کے 19 سال کا فرق دیکھیں. بس اتنی بات پر اتنا بڑا جھوٹ بولنا, منی لانڈرنگ کرنا, ٹیکس ادا نہ کرنا, دولت کو ڈکلیئر نہ کرنا, اور یہ سارے امور کی بنیاد پر پارلیمنٹ کے فلور پہ غلط بیانی کرنا, وہ تو ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. ایک دن حق نہیں بنتا کہ وہ جہاں اقتدار پہ رہیں, گورنمنٹ میں رہیں. پوری دنیا میں اگر وزیر اعظم, پریزیڈنٹ کھلا جھوٹ بول لے, اور خاص طور پہ پارلیمنٹ کے فلور پہ, تو ڈسکوالیفائی ہوتا ہے. آئین کے مطابق, پاکستان کا آئین اس کے اوپر اگر ٹھیک ہے تعلقات صاحب, یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن میں اور عدالت میں. لیکن میرے سر 2 سوالات آپ سے اور ہیں اس ایشو پہ, 2 چیزیں. سر دیکھیں, لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو جب انٹرویو کیا تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے, آپ نے بتایا تھا اپنے تعلقات کے حوالے سے, تو مجھے گورنمنٹ کے ایک بڑے ذمہ دار وزیر نے مجھ سے رابطہ کیا تھا پروگرام کے بعد, اور انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ طاہر القادری صاحب کو اتنا دل سے لگا کے رکھا میاں شریف صاحب نے بھی, اور نواز شریف صاحب بھی ان کا اتنا احترام کرتے تھے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو انسانی لحاظ سے اگر میں خود بھی ایویلویٹ کروں تو ایک بہت اعلیٰ کردار کے حامل شخصیت ہے میاں نواز شریف صاحب. ان کی جو تہذیب ہے, ان کی جو جس طرح وہ بڑوں کا ادب کرتے ہیں, اس طرح انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے, یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. اور آپ خود بھی بتا رہے تھے لاسٹ پروگرام میں مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے کہنے پہ آپ کی بھی بڑی خدمت کی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے, جو وزیر تھے ان کی بات میں تھوڑا سا وزن بھی تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ طاہر القادری صاحب کو اس طرح ان کے احسانات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جتنا ساتھ میاں شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے طاہر القادری صاحب کا دیا, اس سینے سے لگا کے رکھا, اپنی مسجد کے اندر رکھا. اور تو سر آپ ایگری کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا آپ کے ساتھ تعلق بڑا زبردست تھا اور ایک اچھے انسان ہے, یہ چیز پالیٹکس سے قطع نظر, اور آپ پھر اتنے خلاف کیوں ہو گئے ان کے, کہ وہ تقدس کا دامن نہیں رہا آپ دونوں کے درمیان؟ کامران شاہد دیکھیے, یہ آپ نے سوال کر لیا تو چونکہ اس کا تعلق پاناما لیکس کے ساتھ بنتا تھا, اس کا تعلق پارلیمنٹ کے فلور پہ کی ہوئی پرائم منسٹر کی تقریر کے ساتھ بنتا تھا, اور پھر وہ منی کی جو پوری ایک ٹریل ہے دبئی پھر جدہ اور جدہ سے لندن فلیٹس, ایک لنک بنتا تھا پولیٹیکل جو آج کے سینیریو میں ریلیونٹ تھا, تو میں نے گفتگو کر دی. میں ان کی ذاتیات شخصیات پہ بات نہیں کرنا چاہتا, وہ میرا منصب نہیں ہے, میرا سبجیکٹ نہیں ہے. وہ ہر شخص میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, کوئی شخص نیرا شیطان نہیں ہوتا, اور کوئی شخص سارا کا سارا فرشتہ نہیں ہوتا. اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. شخصی کمزوریوں خرابیوں کی بات نہ میں نے کبھی کی نہ کروں گا. جتنی بات کی یہ قومی حوالے سے ہے, ان کو کوریبوریٹ کیا میں نے قومی اسمبلی میں ان کی تقریر کے ساتھ کہ ان کی تقریر اصل واقعات اور حقائق سے متضاد ہے, بس اس حد تک کیا. باقی چیز پر میں کمنٹ نہیں کروں گا, وہ ہمارا منصب نہیں ہے, ہم ذاتیات میں نہیں جانا چاہتے. وہ میرا اخلاق, میرا دین, میرا منصب, میری تعلیم اس کی اجازت نہیں دیتی. وہ میں انہیں احترامات میں رکھوں گا ایسے معاملات کو. مگر یہ ذہن میں رکھ لیں, یہ درمیان میں جملہ بولا کہ وہ مسجد میں رکھا, نہیں تو میری کوئی ملازمت تو نہیں تھی, میں وہاں کو خطیب نہیں تھا, میں کوئی تنخواہ کبھی زندگی میں نہیں لی تھی, ایک پائی کی بھی, ایک دن کی بھی. تو میں کوئی جاب تو نہیں کرتا تھا, میں تو فی سبیل اللہ خطاب کرتا تھا, آج بھی کرتا ہوں ساری دنیا میں فی سبیل اللہ. میں نے کبھی تنخواہ پہ خطاب نہیں کیا ہے پوری زندگی میں. میں نے کتابیں لکھی ہیں, 1000 کتابیں, اپنی کتاب پہ رائلٹی نہیں لی ہے کبھی ایک پیسے کی بھی. 500 میری تصانیف چھپی ہوئی ہیں, 500, انگلش میں, اردو میں, عربک میں اور باقی دنیا کی لینگویجز میں. میں نے کسی ایک تصنیف پر 1 روپیہ, $1 ایک پائی بھی بطور مصنف رائلٹی نہیں لی. تو میں نے کبھی اپنی کتابوں پر پیسہ نہیں لیا, میں نے زندگی میں کبھی اپنے خطاب پر پیسہ نہیں لیا, کبھی اپنی تقاریر پر پیسہ نہیں لیا, کبھی تبلیغ پر نہیں لیا, کبھی روئے زمین کے سفر سے نہیں لیا. دنیا کا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے افریقہ, امریکہ, یورپ, انگلینڈ, عرب اور عجم میں سفر کیا, ہمارے پاس فلاں سال کو آئے تھے, ہم نے خدمت کی, پیسے قبول کیے. میں نے ساری زندگی خدمت دین فی سبیل اللہ کی ہے, اللہ کی رضا کے لیے. اچھا, آپ نے کلیریفائی کر دیا ڈاکٹر صاحب کہ امیج یہ ابھر رہا تھا کہ آپ شاید ورلڈ ٹاؤن کی مسجد میں جب خطابت کرتے ہیں تو اس کا معاوضہ بھی لیتے ہو. اچھا, آپ نے کلیئر کر دیا. جی نہیں, کبھی زندگی میں ایک پائی کبھی زندگی میں نہیں لیا. صرف یہ بھی سن لیں کامران شاہد, نہ صرف یہ کہ ان کے اتفاق مسجد کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو ساری لائف کی روئے زمین کی بات کر رہا ہوں.
ایک ماڈل ٹاؤن اتفاق مسجد ان کی بات صرف نہیں، نہ صرف یہ کہ ان سے کبھی ایک پائی کسی خطاب کا پیسہ نہیں لیا. میں نے کہا کہ روئے زمین پر عرب و عجم میں کوئی شخص دنیا کا نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی زندگی میں بھی کبھی دعوت دین پر، تبلیغ دین پر، تقریر پر، خطاب پر، تصریف و تعلیف پر کسی سے پیسہ نہیں لیا. میں نے اپنا دامن پاک رکھا ہے. میں نے ساری خدمت صرف آخرت کے لیے کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے لیے کی ہے، حضور کی خوشی کے لیے کی ہے، حضور کی امت اور انسانیت کے لیے کی ہے. زبردست. جی 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 بڑی اچھی بات ہے جی. یہ میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں سارے موضوع کے اوپر، اس سے پہلے کہ میں بریک لوں. اور وہ کامران شاہد جی ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. آج بھی طرز عمل یہ ہے جناب ڈاکٹر صاحب، آج بھی طرز عمل یہ ہے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں پوری قوم کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے، میں اور میری اولاد ہم تحریک منہاج القرآن کے اکاؤنٹ سے ایک کپ چائے کبھی آج کے دن تک کبھی نہیں پیا. پاکستان عوامی تحریک کے اکاؤنٹ سے ایک لقمہ کھانے کا یا ایک گھونٹ کبھی چائے کا آج کے دن تک نہیں پیا. ہم اگر کھانا کھاتے ہیں مہمانوں کے ساتھ یہ لوگ جاننا چاہیں گے آپ کس طرح گزارا کرتے ہیں اپنا زندگی میں؟ اپنی جیب سے کر دیتے ہیں. اللہ کا یہ شکر ہے کہ میں نے پوری خدمات عمر بھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کی ہیں، پاکستان کے لیے کی ہیں، انسانیت کے لیے کی ہیں، قوم اور ملت کے لیے کی ہیں. اور میں ان خدمات کا عوض دنیا نہیں بنائی ہے، صرف آخرت کو بنایا ہے میں نے. اگر اللہ میرا قبول کر لے اور میرے آقا قبول کر لے اور قیامت کے دن ایک مسکراہٹ دے دیں اور میری عمر بھر کی خدا رسول کی نوکری کو قبول کر لیں اور حضور کی امت، انسانیت اور پاکستان کی بہتری ہو جائے تو یہی میری کمائی ہے بس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں اس پہ مزید ڈیٹیل پہ نہیں جا رہا، لیکن میں ایک سوال آپ کے لیے پوچھ رہا ہوں بریک سے پہلے. آپ نے یہ کہا کہ جی جنرل جیلانی بھی نہیں، کوئی اور بھی نہیں، ڈائریکٹلی میاں شریف صاحب جو تھے وہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ دبئی کے اندر ان کے تعلقات اچھے ہو گئے. ایسا کیا تھا اچھا لگا میاں شریف صاحب کا جنرل ضیاء الحق کو کہ انہوں نے وہ اتنے فریختہ ہو گئے؟ اگر آپ جو فرما رہے ہیں کہ جی پروفٹ بھی دے دیا، انڈسٹری بھی واپس کر دی، ایسا کیا لگا؟ مطلب بھٹو صاحب سے دشمنی کی وجہ تھی ضیاء الحق صاحب کی، یا کوئی خاص سخن نظر آیا ان کو شریف فیملی میں جو انہوں نے ان کی ہر بات مان لی جس طرح آپ فرما رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ بریک سے پہلے چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی میں بریک کے بعد لے لوں گا، بریک کے بعد لے لیتے ہیں. جی یہ بڑا اہم سوال ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں انہوں نے آج بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتائی ہیں. نیوزی حوالے سے ہمیں کچھ چیزوں کا نیا پتہ چلا، اور حکومت کا پورا رائٹ ہے نیکسٹ پروگرام میں بھی آ کے اگر وہ تردید کرنا چاہے ان کی طرف سے، ان کی فیملی طرف، وہ کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ سٹینڈ ہے جو انہوں نے لیا ہے، اور یہ ہم نے ان کے واقعات کو رکھ دیا. ایک بریک لیں گے، ویورز واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. ویورز آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں طاہر القادری صاحب نے پورا مقدمہ فریم کیا نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر، بقول ان کے اس میں تضاد ہے اور اس کی بیس پہ پرائم منسٹر نواز شریف نااہل ہو سکتے ہیں. طاہر القادری صاحب کوئک رسپانس چاہیے تھا مجھے. میں نے آپ سے کہا کہ ضیاء الحق صاحب اتنے فریختہ کیوں ہو گئے شریف صاحب پہ یا شریف فیملی پہ؟ یہ اس کا بھی راز بتائیے، پھر میں آگے چلوں گا کہ آپ کی منزل کیا ہے آپ کی دفعہ. آواز نہیں آ رہی مجھے. طاہر القادری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا طاہر القادری صاحب ویورز ان کی آواز ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. طاہر القادری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا ویورز آپ پروگرام کا پہلے سے ہم کوشش کر رہے ہوں کہ آواز ذرا ٹھیک کر سکیں. طاہر القادری صاحب کی جو گفتگو تھی جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کا اپنے ساتھ ماضی بھی بتایا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی دبئی میں جو ان کی فرم لگی اور وہ بیچ کے 19 سال تک کس طرح آگے ٹریول کیا، اس بنیاد کے اوپر جو انہوں نے مقدمہ جو قائم کیا ہے اس کے حوالے سے آپ ہمیں ٹویٹ کر سکتے ہیں. فرنٹ لائن کامران پہ اپنا ویو دے سکتے ہیں. میں بھی آپ کے ٹویٹس پڑھا تھا، کچھ سوالات آپ نے اٹھائے طاہر القادری صاحب کے لیے، میں ضرور ان سے پوچھوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی میرا سر سوال وہی تھا بریک سے پہلے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب اتنے فریختہ کیوں ہو گئے شریف فیملی کے اوپر کہ سب کچھ ہی واپس کر دیا ان کو اور پروفٹ بھی دیا ساتھ. اچھا ویورز طاہر القادری صاحب کی آواز اور اس کا کچھ پرابلم ہے، ہم بڑی معذرت ہے ویورز سے. ایک بریک لیں گے کوئک وقت.
ویری وارم ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ نے قصاص کی تحریک کا چلانے کا اس وقت بات کی ہے. قصاص سے آپ کی مراد یہاں پہ اس وقت کیا ہے مختصراً, اور آپ کس حد تک جائیں گے, اور کیا آپ کا فوکس بھی لاہور ہی ہے؟ لاہور میں آگے آپ نے کرنا کیا ہے؟ رائمنڈ تک جانا ہے یا صرف مال روڈ میں دھرنے دینے؟ کچھ تھوڑا لاہ عمل بتائیں گے اپنا. دیکھیے یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ میری پوری زندگی ایک انقلابی جد و جہد سے عبارت ہے, اور الٹیمیٹ آبجیکٹو میرا اس ملک کو انقلاب سے آشنا کرنا ہے جی. اور اس ملک کے پورے نظام کو قائد اعظم کی تعلیمات پر اور قائد اعظم کی خواہشات اور آئین پاکستان پر استوار کرنا ہے. تو میرے اس انقلاب اور انقلاب کی جد و جہد کا پہلا آئٹم قصاص ہے. یعنی میرا انقلاب قصاص تک محدود نہیں ہو گیا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے, اس کا نقطہ اولی قصاص ہے. اب سوال ہوا آپ نے جو پوچھا کہ قصاص سے مراد کیا ہے. قصاص سے مراد ہے لائف فار لائف, جان کے بدلے جان, خون کے بدلہ خون. 14 لوگ شہید کیے یہاں آپ کس کی جان مانگ رہے ہیں؟ یہ احترام کیا اس تعلق کا, قتل کرنے قاتلوں کی اور قتل کا منصوبہ بنانے والوں کی. ان 14 بے گناہوں کو شہید کیا, 90 لوگوں کو گولیوں سے زخمی کیا, چھلنی کیا. ہم کچھ اور نہیں مانگتے, صرف انصاف مانگتے ہیں. قرآن و سنت, اسلامی شریعت, پاکستان کا آئین, پاکستان کا قانون جو سزا دیتا ہے قاتل کو وہ سزا مانگتے ہیں. اس کے لیے آپ کس حد تک جائیں گے یا تھوڑی دنوں بعد پھر واپس چلے جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. اب یہ تو پہلی چیز ہو گئی. لہٰذا میں نے اس لیے کلیئر کر دیا کہ ہم انصاف ہی مانگتے ہیں, نہ کوئی کم مانگتے ہیں نہ اس سے زیادہ مانگتے ہیں. اور انصاف وہ جو کتاب و سنت اور آئین اور قانون نے دیا ہے. قتل کرنے والوں کی سزا موت اور قتل کروانے والوں کی سزا موت. اب رہ گیا کس حد تک. انشاءاللہ ہم قانون کو تو ہاتھ میں نہیں لینے جا رہے. اگر لینا ہوتا تو 17 جون کی رات ہی قانون کو ہمارے کارکن ہاتھ میں لے لیتے. میرے بیٹوں نے, حسن اور حسین, انہوں نے مسلح گارڈ جو ہمارے تھے, جب پولیس نے دعویٰ بولا ان کو اندر بلا کر ان کا اسلحہ کمرے میں بند کرا دیا اور انہیں آرملیس کر کے, غیر مسلح کر کے اندر گھر میں لاک میں بند کر دیا تاکہ غصے میں آ کے جوابی فائرنگ نہ کی. ہم نے جب 17 جون کی رات, 16 جون اور 17 جون کے دن کو جوابی فائرنگ نہیں کی اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. ہم نے 2014 میں دھرنے کے دوران قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. میں دھرنا دیں گے. ایک تو آپ 20 اگست کو پورے ملک میں دھرنے دے رہے ہیں جس میں آپ شریک نہیں ہو رہے. آپ لاہور میں دھرنا دیں گے اور وہ کب تک رہے گا, یا وہ صبح کو شروع ہوگا دھرنا رات کو ختم ہو جائے گا؟ جی میں بتاتا ہوں. 20 اگست سے لے کے 28 اگست تک یہ جو اگلے پورے 8 دن ہیں, وہ 8 دن ہمارا پاکستان کے 141 شہروں میں دھرنا ہے اور احتجاج ہے. 140 ارینج کیے تھے, آج ایک شہر اور ایڈ ہو گیا, کل تک ممکن ہے 2-3 اور بھی ایڈ ہو جائیں. 141 شہروں میں دھرنا ہوگا, جس میں 20 اگست کو لاہور میں ہوگا, فیصل آباد میں, بہاولپور, پشاور, مانسیرا, حیدرآباد, اس طرح سکھر, لاڑکانہ, ڈیرہ اسماعیل خان, سبی سمیت پاکستان کے 4 صوبوں میں ہوگا. 2014 جیسے ہوں گے جو لمبے لمبے دھرنے کئی مہینے کے, یا صرف ایک ایک دن کے ہوا کریں گے؟ یہ بتا دیں ذرا. یہ جو پہلا فیز ہے, جو راؤنڈ جو 28 دسمبر کو یا 30 دسمبر کو ختم ہو رہا ہے, 140-41 دھرنوں کا اور احتجاج کا, یہ تو ایک دن کے ہوں گے, ایک دن کے, جن میں پرسنلی نہیں جا رہا, مگر کامران شاہد صاحب انشاءاللہ اتنے بڑے ہوں گے کہ یہ ظلم کی دھرتی کو ہلا کے رکھ دیں گے اور ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی. انہیں ماڈل ٹاؤن میں بہایا ہوا خون آنکھوں میں نظر آئے گا اور ان کے اقتدار کا تخت کانپے گا. انشاءاللہ 20 سے 28 اگست کے دھرنے ایک تاریخ رقم کریں گے. اس میں پرسنلی شریک نہیں ہو رہا, میں ویڈیو لنک سے خطاب کروں گا, اور یہ 20 اگست کو ہوں گے, 21 اگست کو ہوں گے, پھر اس کے بعد 25 کو ہوں گے. پرسنلی جس میں ہوں گے آپ ڈاکٹر صاحب؟ میں اتنا بتا دوں, 25 اگست کو ہوں گے, 26 کو ہوں گے, 27 کو ہوں گے, 28 کو ہوں گے. یعنی ملک بھر کے دھرنے تمام صوبوں میں, کیپٹل سٹیز میں, تحصیلوں ضلعوں تک, 140 شہروں میں. پاکستان کی کوئی جماعت اور تنظیم اور تحریک ایک وقت میں, ایک ہفتے میں پاکستان کے 140 شہروں کو نہیں کر سکتی. اور یہ ابھی پہلا راؤنڈ ہے جس میں نہیں جا رہا. انشاءاللہ سیکنڈ راؤنڈ کا اعلان میں 28 اگست کو یا 30 اگست کو اسلام آباد میں,
یا 30 اگست کو راولپنڈی کے اس احتجاج اور نواز شریف صاحب اگر پھر بھی نہ مانے پھر آپ کیا کریں گے؟ جس میں میں نے خود جیسے شریک ہونا پہلے نہیں مانے وہ آپ کی کوئی بھی بات، جس میں میں نے خود شریک ہونا ہے، لیکن ہم نواز شریف صاحب سے مطالبہ نہیں کر رہے. میں 14 شہیدوں اور 90 زخمیوں کے خون کا انصاف اب جنرل راحیل شریف صاحب سے مانگ رہا ہوں، جنہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کی ایف آئی آر کٹوائی تھی. ہماری ایف آئی آر ہماری کوشش سے نہیں کٹی، سیشن جج کے حکم سے نہیں کٹی، لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر سے نہیں کٹی، وہ جنرل راحیل شریف صاحب نے کٹوائی تھی. اور پھر اس کے بعد آرمی چیف کے حکم سے کٹی، نجفی کی رپورٹ جن کا کمیشن ان کے حکم پہ آرمی چیف کے لیے آپ آرمی چیف کو بتا رہے ہیں دھرنوں کے ذریعے جناب اپنے وعدے پہ عمل کرے، اور جس طرح ایف آئی آر کٹوائی تھی اور جو وعدہ کیا تھا ہمیں انصاف دلائے. دھرنے ہیں اس ملک میں انصاف کے راج کے لیے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے، اس ملک کے 20 کروڑ عوام کا مقدر بدلنے والے انقلاب کے لیے. سر آپ آرمی چیف سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر سے کہے کہ جناب اس کی انویسٹیگیشن کرے، یا وہ کورٹ سے کہے کہ آپ کو انصاف دیں؟ مطلب ایگزیکٹلی آپ کیا چاہتے ہیں آرمی چیف سے؟ میں کوئی طریقہ آرمی چیف کو سجیسٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ ان کے لیے اوپن ہے. مجھے انصاف سے غرض ہے. دیکھیے معاہدہ عمرانی انصاف کے لیے ہوا، ریاستیں انصاف کے لیے بنتی ہیں، آئین انصاف کے لیے لکھے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، ادارے انصاف کے لیے بنتے ہیں، عدالتیں انصاف کے لیے بنتی ہیں، پولیس انصاف کے لیے بنتی ہے. اگر معاشرے میں انصاف نہیں ہے تو کسی شے کی کوئی سگنیفیکنس اور ریلیونس نہیں ہے. ہمیں انصاف سے غرض ہے. 14 لاشیں گری ہیں، 90 جسم خون سے چھلنی ہوئے ہیں، انہیں انصاف چاہیے. کیا قانون اور آئین صرف طاقتور کے لیے ہے؟ کیا حکمرانوں کے لیے ہے؟ یا تو قانون بنا دیں. دیکھیے آج پاکستان کے پرائم منسٹر نے کیبنٹ اجلاس کیا ہے آج، اور کیبنٹ اجلاس کے ایجنڈے پر ایجنڈا آئٹم نمبر 11 یہ تھا آج، آئٹم نمبر 11. کل ایک پروپوز ڈرافٹ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے مل کے بنوایا پچھلے 1 مہینے کی کوشش کے بعد. وہ ماڈل ٹاؤن کے قصاص سے بچنے کے لیے اور ہمارے استغاثہ کے نتیجے سے بچنے کے لیے استغاثہ کے قانون میں، کرمنل پروسیجر کوڈ میں ترمیم لا رہے ہیں. پاکستان کے قانون کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں، اور استغاثے کا اختیار جج سے چھین کر پبلک پروسیکیوٹر کو دے رہے ہیں کہ وہ اگر لکھ کر دے دے جج کو یا میجسٹریٹ کو یہ استغاثہ قابل سماعت نہیں ہے تو جج اس کی پروسیڈنگز نہیں کر سکے گا، وہ خارج کر دے گا. یہ ڈرافٹ بن کے اسلام آباد کل شام کو گیا. آج نواز شریف صاحب نے کیبنٹ میٹنگ کو پریزائیڈ کیا، اور آج کے ایجنڈے کا پہلا آئٹم تھا جوائنٹ وینچر پالیسی فار لینڈ بینکنگ، سیکنڈ آئٹم تھا سی پیک کا، اور 11واں آئٹم تھا پروپوز ڈرافٹ بل دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر امینڈمنٹ ایکٹ 2016. اب کرمنل ضابطہ فوجداری کے قانون کا کرمنل ایکٹ میں امینڈمنٹ کا ایکٹ 216 آج ڈسکس ہوا ہے. ان کے کئی وزراء نے کہا اتنا ظلم اور اندھیر نگری نہ کریں، پاکستان کے صوبوں سے بغاوت ہوگی. آپ پنجاب میں اپنی جان چھڑانے کے لیے پورے پاکستان کا قانون برباد کر رہے ہیں، 20 کروڑ عوام کا حق چھین رہے ہیں. کے پی کے کا اعتراض آئے گا، سندھ کا آئے گا، بلوچستان کا آئے گا، کسی سے نہیں پوچھا. آج بعض وزراء کے کہنے پر بات یہاں ختم ہوئی. اچھا آپ کہہ رہے ہو کہ وزراء اعتراض کیا اس بات پہ خاموشی سے پرائم منسٹر کے سامنے؟ بعض وزراء نے کہا کہ صوبوں سے جرات کا مظاہرہ کیا. اب دیکھیے کئی وزیر ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، کئی جانے کی تیاریوں میں ہیں، کئی اپنی فیملیز کو بیچ چکے ہیں، کئی بیٹھے تھے. انہوں نے بڑے دبے لفظے میں آداب کے ساتھ نرمی سے کہا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ یہ باقی صوبوں سے بھی ویٹنگ لے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں بڑی ہمارے اوپر یہ خراب جائے. اب وہ خفیہ طریقے سے قومی اسمبلی سے یہ بل پاس کروانا چاہتے ہیں. 3 سوال بڑے اہم آپ سے میں نے کرنے ہیں، جن میں ٹاپ سوال یہ کہ عمران خان اور آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. کیا دوبارہ آپ دونوں کی اکٹھی پلاننگ ہے اس حکومت کے خلاف جانے کی جو بعد میں ہمیں نظر آئے گی یا نہیں؟ اس میں ضرور پوچھوں گا. اور ایک سوال اور ہے جو لوگوں نے کیا ہے ٹویٹ کے اوپر، جو میں نے پہلے بھی کیا تھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا لیکن لوگ جاننا چاہتے ہیں. وہ سوال کیا ہوئی آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک بریک کے بعد.